أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ یہودی اور عیسائیوں نے سلیمان علیہ السلام کو یہ تہمت لگائی ان پر کہ ان کی حکومت جو تھی وہ جادو کے بیس پر تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کرتے تھے، ہوا بھی ان کے قبضے میں تھی، جنات بھی ان کے قبضے میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر الزامات اور تہمتیں جو انہوں نے لگائیں اس کا اس آیت میں رد کیا، سلیمان علیہ السلام کی برات فرمائی، اور جادو جو کہ بنی اسرائیل نے ہی شروع کیا ان لوگوں نے، اور ان کی اگلی خصلت جس طرح یہ پہلے بیان ہوتا آیا ہے، یہ مختلف طریقے سے نافرمانی کے کام کرتے رہے، اب جادو کا کام بھی انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں پھر پوری انشاءاللہ انفارمیشن آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کرتے ہیں یا پیروی کرتے رہے۔ یہ پیروی کرنا جیسے یہ ہے، کون پیروی کرتے رہے؟ یہ یہودی یا بنی اسرائیل۔ یہ ان کے بارے میں ہے کہ یہودی یا بنی اسرائیل کے لوگ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کی حکومت کا وقت تھا، تو یہ پیروی کرتے تھے کن کی؟ اب آگے اللہ فرما رہا ہے، ما، اس چیز کی، تتلو الشیاطین، تتلو کا مطلب پڑھتے تھے، شیاطین جو شیطان پڑھتے تھے۔ تتلو سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، جو زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ تتلو میں آتے ہیں، چاہے وہ گانا ہو، چاہے وہ بات کرنی ہو، چاہے کسی طرح کا۔ لیکن یہاں پر جو اللہ والے نیک لوگ ہیں، مختلف لوگوں نے جو تفاسیر میں لکھا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ تتلو سے مراد وہ شیطان جو تھے، وہ تو ہمیشہ شیطان تو اللہ کا ذکر تھوڑا کرتا ہے، تو یہ جتنے بھی شیطان تھے وہ سب جو کچھ کام کرتے تھے وہ سب یہودی اور بنی اسرائیل اس کی پیروی کرتے تھے۔
اللہ والوں نے یہ جہاں تک لکھا ہے مختلف تفاسیر میں کہ جو ذکر الہی کے علاوہ جو بھی کام ہے، جو بھی برا کام ہے، وہ سارے کا سارا تتلو شیاطین میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو وہ ان سب کاموں کو کرتے تھے جو غلط کام تھے، تو اس میں یہ جادو کا بھی آئے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے اللہ کیا فرماتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو کہ شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، علی اس وقت یعنی کہ پر، ملک یعنی ملک میں، وقت پر، یا سلیمان علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، یا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت شیاطین جو پڑھا کرتے تھے، جو کام بھی کیا کرتے تھے، وہ سارے کا سارا کام بنی اسرائیل والے بھی کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، وما کفر کا مطلب کفر کرنا، وما، اب ما کا مطلب یہاں نہیں میں آ رہا ہے، وما کفر، اور نہیں کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ جادو کرنا بھی کفر ہوتا ہے، اور جیسے الزام لگایا انہوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ وہ جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے، اور ان کا جادو جو تھا وہ ان کی کرسی کے نیچے جو کتابیں جادو کی اور وہ سب دفن کیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جادو کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے۔ یہ سب غلط ہے۔ تو وہ جب کہ یہ سب غلط ہے، اور وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے، وہ جادو نہیں کرتے تھے، ان کی حکومت جادو پر نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان سے نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اگر ان سے کوئی بات ہوتی ہے تو امت کے لیے وہ ایک سبق ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگائی، اور اس تہمت کی وجہ سے وہ آج تک اگر آپ ان کی بائبل اور وہ تورات کھول لیں تو اس کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ پیغمبر تک نہیں مانتے، وہ ان کو جادوگر کہتے ہیں، اور جادو کے زور سے وہ حکومت کیا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل فرمایا اور یہ آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برات فرما دی کہ یہ سب جھوٹے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ حق پر تھے، اور انہوں نے حکومت کی، جو کام کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، وہ صحیح کام کیا، اور اچھے انسان تھے، نیک اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو اس وجہ سے ان کی باتیں سب جھوٹی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن یہاں پر تو نا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کرتے تھے یہودی یہ سارے مل کے، کس کی؟ جو شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، وما کفر، اور کفر نہ کیا سلیمان علیہ السلام، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا، ان کی حکومت جادو پر نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، ولا وا اور لاکنہ کا مطلب لیکن، اور لیکن شیاطین یعنی اور لیکن جو شیطان تھے، کافرو، ان لوگوں نے کفر کیا۔ یہ کفر کا مطلب جادو جو ہے، یہ سارا جادو اور کفر کے کام یہ کس نے کیے؟ یہ شیطانوں نے کیے۔
تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، ان شیطانوں نے کیا۔ اب ان شیطانوں ان سے مراد ایک تو وہ شیطان جو اصل ہو گئے، اور اس کے ساتھ جو ان کو فالو کرتے تھے وہ بھی شیطان ہو گئے۔ تو سب کا ذکر آ گیا اس میں، بنی اسرائیل والے وہ جو اس کو فالو کرتے تھے، شیطان کے ساتھ چلتے تھے، وہ بھی اس میں آ گئے، اور جنات، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات اور انسانوں پر تھی، تو انسان اور جنات جو شیطانوں کی باتوں میں آ گئے اور پھر ان کے مطابق پیروی کر کے چل پڑے، تو وہ سب کفر میں چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن جو شیطان تھے، کفروا، وہ کافر ہو گئے۔ یعلمون الناس، یعلمون، اب دیکھیں نا کیا سکھاتے تھے۔ یعلمو کا مطلب ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ سکھاتے تھے۔ یعلمون، وہ سکھایا کرتے تھے، الناس، ناس کا مطلب لوگوں کو، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ سحر، سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، یعنی وہ لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے تھے۔ اب جادو جو ہے وہ کون سکھاتے تھے؟ یہ جنات، شیطان، یہ اللہ نے جو فرما دیا نا، کفر کون کرتے تھے؟ شیاطین۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور لیکن شیطان، کفروا، کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس، یہ کفر ان کا کیا تھا؟ آگے اس کی تفصیل کہ یعلمون الناس، کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، سحر کا مطلب جادو، وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ گویا جادو جب بندہ کرتا ہے نا، یا جادو سیکھتا ہے اس طرح کے جس میں بے حیائی، برائی، گناہ، رذائل، تکلیف کسی کو ہو، تو وہ غلط کام جو ہوتے ہیں سب جادو والے جو بھی ہیں، ہمیشہ جادو برائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے تو وہ بندہ اسلام سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیاطین، انہوں نے کفر کیا تھا کیونکہ وہ انسانوں کو، بندوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل، اب یہاں پر یہ آ گیا نا کہ جادو سکھانا، جب جادو سکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد ماحول خراب ہو جاتا ہے، یعنی جو ماحول ہے نا، یعنی صاف ظاہر ہے معاشرے کے اندر جب جادو چلے گا، لوگ کریں گے، جب یہ کام زیادہ ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر بے چینی پھیلے گی، اور لڑائی جھگڑا، فساد اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی، امن و سکون تو نہیں آئے گا نا۔ تو اس وجہ سے جب یہ صورتحال زیادہ ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، اور دوسرے طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو لوگ تھے، یہ وہاں پر جنات اور انسان کٹھے مل کے کام کرتے تھے، اور اس وقت وہ جنات جو ہوتے تھے وہ کچھ ایسی جادو والی باتیں کچھ انسانوں کو، مسلمانوں کو، یعنی بنی اسرائیل والوں کو سکھا دیتے تھے، اور پھر اس طرح سے وہ پھر ایک دوسرے سے چلتی رہتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تھا کہ یہ جو ہے نا جادو کے کام کچھ ہو رہے ہیں، انہوں نے جو اس کے ساتھ مطابقت کرنے والی، یعنی جادو جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ کتابیں، وہ جو بھی ان کے پاس لکھا ہوا جو بھی سامان تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارا ان سے ضبط کر لیا تھا۔ تو چھین کر سب لوگوں سے لے کر ان کو ایک جگہ، الماریاں جیسے ہوتی ہیں، اسے بند کر کے رکھ دیا تھا۔ تو وہ رکھ دیا انہوں نے، تو سلیمان علیہ السلام نے رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت وہ جو جنات تھے تو انہوں نے جو ہے وہ جو رکھا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کا، لوگوں کے جادو کی کتابیں اور سب، تو ان کو ان جنات نے سلیمان علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے کرسی پر، اس کے نیچے جگہ کھودی اور وہاں پر سب دفن کر دیا۔ اب دفن کر کے وہ جگہ برابر کر کے وہ کرسی جیسے وہاں تھی ویسے لگا دی۔ اب بعد میں جو ہے وہ ان کو کہا جی دیکھو جی سلیمان علیہ السلام کا خزانہ جو ہے وہ کرسی کے نیچے ہے۔ اب انسانوں کو کہا گیا، اب انسانوں نے جب وہ کھولا تو وہ کھدائی کی کرسی کے نیچے، تو وہاں تھے، تو وہ کتابیں نکل آئیں، وہی جو تھیں جس کے اوپر
جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزیں، منتر چوے اور سب کچھ لکھے ہوئے تھے، وہ ساری نکل آئیں۔ اب وہ سب کچھ نکل آیا جب، تو کیونکہ وہ دیکھنے والے جو تھے وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے، اور سارے لوگ انسان مختلف سارے تھے، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جو تھے کہ یہ دیکھو جی، یہ تو جادو کے زور پر ہم پر حکومت کرتے تھے، یہ دیکھیں نا ان کی کرسی کے نیچے سے جادو کی جو سب چیزیں نکلی ہیں، تو ان کی حکومت جادو پر ہی، جادو کے زور پر چلتی تھی، اور وہ اس کے ذریعے سے ہم پر حکومت کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے چلائی، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے تو وہ سارے لے کر ان کو بند کر دی، جیسے ہم کتابوں کی الماریاں ہوتی ہیں اس کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ سب بند کر کے وہ لاک کر دیا، اور جو ہے اس کو تو ان لوگوں نے وہاں سے نکال کر بعد میں ان کی وفات کے بعد وہ ساری وہاں پہ رکھ کر، تو اس طرح الزام لگایا سلیمان علیہ السلام پر۔ تو اس کا ہے کہ پھر جب وہ یعنی ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ناراض بھی ہوا، اور ناراضگی بنی اسرائیل پر ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت بادشاہ مسلط کیا جس کا نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر نے پھر وہ جو بیت المقدس اور فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے جو ہے بنی اسرائیل جو تھے ان سب کو وہ قید کر کے قیدی بنا کر بابل میں لے گیا۔ بابل جو تھا وہ جگہ، اس کے اندر پہلے ہی جادو کا کام چل رہا تھا، بہت عروج پر تھا۔ جب یہ گئے تو یہ بھی اسی میں، کیونکہ ان کے اندر بھی وہی باتیں تھیں، تو یہ بھی جادو کا کام، جادو وغیرہ کرنے لگ گئے۔ تو اس طرح سے یہ بھی سیکھنا شروع ہوئے اور یہ بھی کرنے میں لگ گئے، تو شیطانوں نے ان کو بھی شامل کر لیا، تو یہ سب سیکھ گئے۔ جب جادو زیادہ ہو گیا بابل کے اندر، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جو اس جادو کا توڑ انہوں کو دے کر بھیجا کہ ان کو جادو کا توڑ، کیونکہ وہ جب سکھاتے تھے تو وہ اس طرح سکھاتے تھے کہ جیسے ہم عام طور پر دیکھیں نا، اگر آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو خرابی کسی نے اس کو دیکھنی ہے، تو پہلے وہ موبائل کا پورا اندر کے پرزے کتنے ہیں، اس کی مشینری کو جانتا ہوگا بندہ، تو وہ دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے، تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح سے وہ فرشتے جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پورا جادو کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور پورا اس کا بتاتے، پھر اس کا توڑ بھی ساتھ بتاتے، اور ان کو ساتھ کہتے کہ اگر تم یہ کرو گے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور تم کفر میں چلے جاؤ گے۔ تو جادو جو ہے کفر ہے، اور اس کا اب ان کا بنی اسرائیل کے لیے تو اچھا تھا کہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ اس جادو جس میں ان کا دل رچ بس گیا تھا، جس کو یہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، اب اس کو چھوڑتے، اور وہ جیسے وہ فرشتوں سے علم ملتا تھا تو وہ اس کو استعمال پازیٹیو سینس میں کرتے، یعنی کہ تو جادو کو ختم ہی کر دیتے، یعنی کہ وہ اس کا ختم کرنے کا جو جیسے سلسلہ تھا، تو انہوں نے نہیں بلکہ الٹا وہ ان سے سیکھ کر اور جادو کرتے، تو اس طرح سے یہ اپنی آزمائش میں فیل ہو گئے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے وما انزلہ، اور ان کے اوپر نازل وما انزلہ علی الملکین، اور وہ جو انزلہ نازل کیا گیا علی الملکین، مالکین کا مطلب 2 فرشتے، جو 2 فرشتوں پر جو نازل کیا گیا تھا۔ اب ان پر جو نازل کیا گیا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، دیکھیں نا کتاب میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ ان پر جادو نازل کیا گیا تھا۔ یہ جو اگر آپ دیکھیں نا قرآن پاک کے ترجمے جو کہ لوگوں نے کیے، اور اس میں کچھ ترجموں میں انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے بائبل وغیرہ ادھر سے بھی، یا تورات ان کی جو ادھر سے بھی کچھ معلومات لی انہوں نے،
اور اگر آپ دیکھیں یہودیوں کا دیکھیں تو وہ ترجمہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وما انزل علی الملکین میں وہ انزل سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ جادو تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کبھی جادو نازل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اس نے تو خود ہی فرمایا ہے نا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ کسی پر جادو نہیں کرتا اور نہ ہی جادو کو نازل فرماتا ہے، بلکہ یہ جو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے، ان کے پاس جو اللہ نے بھیجا تھا وہ پورا نظام تھا کہ جادو کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہٹانا کیسے ہے، جادو کا توڑ کیا ہے، یہ سارا وہ بتانے آتے تھے۔ وہ نازل ہوا تھا علم جس سے جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ختم کرنے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک اگر موبائل میں خرابی ہو جائے تو اس کو پورے موبائل کا پتہ ہوتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کو جو ان کے پاس آتے تھے ان کو بتا دیتے تھے کہ اگر آپ اس کو توڑنے کا کام کریں گے تو بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر آپ اگر اس میں سے وہ پہلو لیں گے جس سے جادو کو آگے دوبارہ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کفر میں چلے جائیں گے، اس ایمان میں ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وما انزل علی الملکین، وما انزل، اور جو کچھ کے نازل ہوا علی الملکین ان دو فرشتوں پر، بے بابلا وہ بابل میں، ہاروتا ماروت، وہ ہاروت اور ماروت کو، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بابل کے اندر اتنا زیادہ جادو کا کام پھیل گیا تھا کہ وہ فساد ہی فساد بن گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دو فرشتے بھیجے تھے۔ تو ان کے پاس جو علم تھا وہ جادو کا توڑ تھا۔ جس طرح کے جادو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو توڑنے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کو بتا کر بھیجا تھا۔ یہ دو فرشتے جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کو جادو کا اثر زائل کرنے کا طریقہ سکھائیں، لہٰذا وہ کسی بھی شخص کو کچھ سکھانے سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، کافر نہ ہو جانا، یعنی ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ہم کوئی کام کوئی علم سیکھتے ہیں، اس میں دو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے، جیسے ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے، ہمارے پاس یہ ٹی وی ہے، کوئی اور چیز ہے، ہم اس سے غلط بھی، ہم اس سے چاہیں تو بری گندی فلمیں، گندی چیزیں اور ایسی چیزیں دیکھیں، ہم چاہیں تو اس سے اچھی باتیں دیکھیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ریسرچ کرنی ہے، ہم نے ریسرچ کریں، برائی والی جگہ پہ جائیں، برا کام کریں یا اس سے اچھا کام کریں۔ یہ ایک چیز ہمیں اللہ نے دی ہے تو اس میں دو کام ہی ہو سکتے ہیں نا، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو اس کے اندر سے انہوں نے فرشتے جو تھے وہ بتا دیتے تھے لوگوں کو کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، کافر نہ ہو جانا، یعنی ان تعلیمات سے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس سے غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ تو یہ فرشتے آئی اس جگہ پر بابل میں جہاں پر جادو کے چنگل میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے جادوگروں کے جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر یعنی بنی اسرائیل پر رحمت ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا وما انزلا، اور ہم نے نازل کیا علی الملکین ان دو فرشتوں پر، بے بابلا جو بابل میں آئے، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت، ہاروت اور ماروت جو بابل میں آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر ہم نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ یعنی جادو کا توڑ اور اس کا طریقہ کار لوگوں کو تاکہ بتائیں اور اس مصیبت سے چھٹکارا ہو۔ لیکن وہ لوگ اس میں اتنا چسکے میں پھنس گئے تھے، وہ اس آزمائش سے نہ نکلے اور کامیاب نہ ہوئے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا جاتا ہے وما یعلمانی، وما، اور یہاں ما کا مطلب نہیں، وما یعلمانی، یعلمانی کا مطلب ان کو، وہ دونوں ان کو نہ سکھاتے، یعنی نہ سکھاتے، من احدن کسی ایک کو بھی، یعنی وہ دونوں فرشتے اگر ان کے پاس کوئی ایک بھی آتا تو ان کو نہ سکھاتے یہ سب کچھ، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ان سے کہہ دیتے یقولا،
یقولا کا لوگ کہہ دیتے انما بے شک جو کو اس لیے نہیں نہنو وہ کہتے ہیں بے شک ہم جو ہیں نہنو ہم فتنتن ہم تو آزمائش ہیں فتنہ کا مطلب آزمائش فلا تکفر پس تو کفر نہ کر تو وہ کہتے تھے کہ تو کفر نہ کر یعنی ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں اب یہ جو تھا یعنی وہ جب سکھاتے تھے تو وہ جادو کا کام جو ہے اس کے اندر ساری باتیں آ جاتی تھیں مکمل طور پر جادو کا بتانا اور پھر یہ اس میں سے وہی جادو جو باتیں سیکھتے تھے ان سے فرشتوں سے تو اس کا یہ الٹا اثر لے کر یعنی جادو کرنے کا کام لے لیتے تھے تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کفر نہ کریں یہ جادو اگر یہ اس میں سے سیکھیں گے تو پھر یہ دوسروں کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے تو وہ ان کو کھلم کھلا بتا دیتے تھے یعنی غلط اگر اس میں سے سیکھیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے آپ کافر ہو جائیں گے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پس فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھ لیتے تھے لوگ جو تھے مِنْهُمَا ان سے اب وہاں ان سے جو سیکھتے تھے اس میں سے وہ پہلو لیتے تھے جو غلط ہوتا تھا پھر اس سے کیا کرتے تھے ما یفرقون وہ جدائی ڈال دیتے تھے فرقو کا مطلب فراق دینا جدائی ڈال دینا بہی اس سے بین المرء مرد کے اور وزوجہی اور اس کی بیوی کے یعنی خامند اور بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈال دیتے اس طرح کا کام وہ کر لیتے تھے پھر وما ہم اور اللہ فرماتا ہے وما اور نہیں ہم بدورینا وہ ضرر پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے جو کام تھے وہ ان کے اپنے ہی تھے یعنی کہ دراصل وہ یہ جو کام تھا نقصان پہنچانے والا جو کام تھا یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کر دیتے تھے اس سے نقصان ہی ہوتا ہے نا دوسرے کو کہ جب ایک بندہ میاں بیوی میں جدائی کرے گا نقصان ہے کہ اس کا گھر تباہ ہو جائے گا تو یہ نقصان کا کام جو کرتے تھے جادو کے ذریعے سے بھی اس کے ساتھ یعنی کہ من احدن کسی ایک کا بھی تو اللہ باذن اللہ یعنی یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا تھا یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کا مطلب ہے کہ جادو کا کوئی بھی اثر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں اگر اللہ نہ چاہے تو جادو چاہے 70,000 دفعہ کرے بندہ تو وہ بندے پہ اثر کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اس لیے جو ہے نا ادھر جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم بدورینا یعنی ضرر نہیں پہنچا سکتے بہی من احدن کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ضرر ہوگا تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی اور نقصان ہوگا جادو سے ورنہ جادو سے کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے جادو سے نقصان ہو سکتا ہے اگر اللہ بھی چاہے ورنہ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے بندہ جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو وہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 3 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کرتے پھونک مارتے ہاتھوں پہ پھر پورے دونوں ہاتھوں کو پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے پھر دوسری دفعہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پھر 2 دفعہ پھر دوسری دفعہ بھی پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح کرتے یہ تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے تو یہ جو بندہ ایسی عادت ڈال لے کہ 3 کل جو ہیں ان کو یعنی قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اگر ان کو پڑھ کے بندہ ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر 3 دفعہ پڑھے اور 3 دفعہ پورے جسم پر ہاتھ پھیرے
اور اسی طرح اگر چھوٹے بچے ہیں تو پڑھ کے ان کے جسموں پر خود ان کے جسموں پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا کرے، تو اس طرح بچے بھی محفوظ رہیں گے اور خود بھی محفوظ رہے گا بندہ جادو سے۔ تو پھر اللہ کا کلام آ جاتا ہے تو پھر جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو اس لیے محفوظ رہے گا بندہ۔ تو اس لیے جادو کا اثر بھی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اگر چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو جادو چاہے جتنے بھی کر لو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اس لیے یہ فرمایا گیا وما ہم بدورینا، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو من احدن کسی ایک کو بھی، اگر الا باذن اللہ، اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جو ہے نا یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں تو نہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھ لیتے تھے ما یدرہم، وہ سیکھتے کیا تھے؟ ما، جو کچھ کے یدرہم، جو نقصان دیتا ہے، یعنی جو ان کو نقصان دیتا تھا، یعنی وہ ایسی چیز سیکھ لیتے تھے اس میں سے، دوسرے لفظوں میں وہ جو کچھ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، اس کو لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، پھر اس کے اگر ہو جائے تو پھر اس کو توڑ کیا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا، سارا کچھ بتایا جاتا تھا، لیکن وہ اس میں سے وہ توڑ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ حصہ لیتے تھے کہ بھئی کیسے کرنا ہے، اور اس کا فائدہ نقصان وہ چاہے ہو کچھ بھی ہو، لیکن وہ کر لیتے تھے، پھر اس طرح کا کام وہ کر لیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ تھی کہ وہ جادو کو ختم کر دیں، اس کا توڑ کر کے سب کو، لیکن وہ انہوں کے دل میں وہ جادو کرنے کی جو خواہش تھی، جو کشش تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان کوئی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ یہ کام کرتے رہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھ لیتے تھے ما یضرہم، اور جو ان کو نقصان دیتی تھی چیز، ولا ینفعہم، اور نہیں ینفعہم، اور نفع نہیں دیتی تھی ان کو، یعنی ایسی چیز سیکھ لیتے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو فرشتوں سے وہ علم لیتے، اس کے اندر سارا علم آتا کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جادو کا تو اس کا توڑ بھی کیسے، وہ توڑ والی بات بیچ میں نہ لیتے، جادو کو زائل کرنا، اس کو ختم کرنے والی بات کو نہ دیکھتے، بلکہ جادو کرنے والی بات کے اوپر وہ عمل کرتے، تو وہ نقصان والی چیز کو اپناتے جس سے ان کو کسی قسم کا نفع نہ ہوتا۔ تو اس طرح کی چیزیں گویا یہاں پر یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جادو جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور نفع کسی کو نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ ایسے کرتے ہیں لوگ کہ جو بندے کورٹ کچہری میں نہیں جا سکتے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے دوسرے سے، پھر وہ جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آپ ہماری مدد کرو اور یہ جادو کر دو، فلانے پہ اتنے پیسے لے لو، تو یہ وہ پھر اس کی خدمت کر کے اور وہ جادو کروا دیتے ہیں اور خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو کفر ہے۔ اگر وہ بندہ جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں ہمارے امام ہیں، تو ان کے نزدیک جو بندہ جادو کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کو اس کی توبہ قبول ہی نہ کی جائے۔ اسی طرح آپ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چاروں امام جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو ہے شرکیہ کلمات کے ساتھ جو جادو کیے جاتے ہیں اس کی سزا قتل ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہی ایسے ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عالمو، یہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو کوئی خرید لے، مالہ، یعنی اب یہ خرید لیا نا، یہ جو ہے انہوں نے کیا خرید لیا، یہ گناہ خرید لیا۔ کیسا گناہ؟ جس سے یہ جادو کرتے، جادو کرنے کا گناہ انہوں نے خرید لیا، مالہ، واسطے ان کے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کچھ حصہ نہیں، من سے کچھ، یعنی کہ خلاق کا مطلب ہوتا ہے حصہ، یعنی
ان کا اب آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو بندہ جادو کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی اس کی جزا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا بیسا، اور البتہ برا ہے، ما شراؤ، جو کچھ کہ انہوں نے یہ بیچا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جو بیچا، کیا بیچا ہے؟ اپنی زندگی کو بیچ دیا، بہی انفسہم، یعنی اپنی جانوں کے بدلے میں۔ انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں کیا لیا ہے؟ جادو کرنا۔ اب جادو کرنے کا کام جو اپنی جانوں کے بدلے میں لیا ہے، کیونکہ جان کو تو نقصان ہوگا، جان کو تو آگ میں جانا پڑے گا، تو انہوں نے تو یہ سودا کر لیا ہے۔ یہ سودا بہت برا ہے جس کو انہوں نے کر لیا ہے، یعنی کہ جادو والے کام کو انہوں نے کر لیا اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، کہ اپنی جانیں جو تھیں وہ چاہے آگ میں جائیں چاہے کچھ ہو، اس کو بغیر سوچے سمجھے صرف اپنی خواہش نفس پر چل پڑے، اور جو ہے وہ جادو جو کہ نقصان ہی نقصان ہے، اس کا کچھ نفع نہیں ہے، اور نہ صرف نقصان ادھر دنیا میں ہے بلکہ آخرت میں ہے، اس کو کرنے پر چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے کیسے عجیب لوگ ہیں، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ولو انہم، اور اگر تحقیق وہ لوگ جو تھے، آمنو، اگر وہ ایمان لے آتے اور یہ کام نہ کرتے، واتقوا، اور متقی بن جاتے، پرہیزگاری کرتے، پرہیزگار بن جاتے، ایمان لاتے، پرہیزگار بن جاتے، نیک بن جاتے، لامصوبتم من عند اللہ خیر، لامصوبتن، تو البتہ ثواب پاتے، مصوبہ یعنی ثواب پاتے، من عند اللہ، اللہ کے قریب، اللہ کے پاس سے، خیر کا مطلب بہتر، یعنی اللہ کے پاس سے ان کو بہتر ثواب ملتا۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے اور نیک بنتے، تو پھر ان کو یہ بچ جاتے، مصیبت سے بچ جاتے، تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کا ثواب ملتا، بہتر ثواب پاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش وہ جانتے ہوتے تو یہ کام اچھے کرتے۔ اصل میں یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں نا، یہودی، انہوں نے بہت ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت کرم کیا۔ اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ایسے ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اگر جو مصری تھے وہ ایسے اگر پانی پیتے تو پانی مصری پیتے تو خون بن جاتا، لیکن اگر بنی اسرائیل والے پیتے تو وہ پانی ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے سیلاب بھیجا، وہ سیلاب کیا آیا کہ جو بنی اسرائیل کے گھر تھے محفوظ، اور جو جناب وہ اس کے گھر تھے مصریوں کے، وہ ڈوب گئے پانی میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ٹڈی دال آیا، وہ جو فصلیں اور وہ تھیں بنی اسرائیل کی، وہ صاف بالکل ان کو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن جو فصلیں ان کی تھیں اپنا مصریوں کی، وہ قبطیوں کی، وہ ساری جو ہیں وہ ٹڈی دال کھا گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں چچڑ جیسے ہوتے ہیں، وہ جس میں پر پڑتے ہیں، اور وہ اب یہ جو تھے بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن وہ جو دوسرے تھے وہ مصری، ان کو وہ چچڑ پڑ گئے، اتنے زیادہ وہ مصیبت میں آ گئے۔ تو اسی طرح یعنی میں نے عرض کیا کہ مینڈک تھے جیسے فراگ ہوتے ہیں، اب فراگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ مصری جو تھے جب وہ کھاتے تھے وہ کوئی چیز تو منہ کے اندر پہلے وہ فراگ ہی جاتا تھا، وہ مینڈک ہی جاتا تھا پہلے منہ، مطلب اتنے زیادہ ہو گئے تھے ان کے ہاں۔ اور جو ادھر یہ بنی اسرائیل تھے ان کو کچھ بھی نہیں تھا، یہ آرام سے سکون سے تھے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے کرم ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھانے سے، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنے کرم کیے، کتنی مہربانیاں کی۔ ہاں، اگر چلتے تو یہاں جیسے جنگل میں چل رہے تھے تو آسمانوں پر ان کے لیے وہ بادل بن جاتا تھا، بادل سایہ کرتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من سلوا اتارا، کتنے کرم ان کے اوپر ہوئے۔ ان کو تو ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے، ان کے تو وہ جو ہے ہاتھ جو تھے اپنا کپڑے بھی تھے وہ گندے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے اوپر بڑے کرم تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی۔
اس وجہ سے نا دیکھیں ابھی انہوں کی اگر آپ کتابیں دیکھیں جو پڑھی ہوئی ہیں اس وقت ملتی ہیں، ان لوگوں نے اس میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حتیٰ کہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے، ان کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ جب وہ آخری عمر میں تھے اینڈ پر، تو انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، جو مشرک بیویاں تھیں ان کی عبادت میں لگ گئے، اور وہ جو تھے یعنی فرعون کی بیٹی بھی ان کی بیوی تھی، دوسری بیوی تھی، اس طرح سے ان کو یعنی دل پھر گیا اللہ تعالیٰ سے، ان کا استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور وہ گناہوں میں پڑ گئے۔ تو یہ بنے اس طرح سے بہت ہی غلیظ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ان کی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بس وہ جادو کے زور پر ان کی حکومت تھی، تو اس طرح تھا وہ ان کا تعلق اللہ سے کٹ گیا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں اور اتنے غلیظ انداز میں ہیں کہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مہربان ہے، اللہ نے خود ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک بھیجا، اور اس میں کلیئر کٹ فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں یہ کرتے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا جو، ان سب نے جو باتیں کی ہیں سلیمان علیہ السلام ان سب سے معصوم ہیں۔ وہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر جو ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ ان کی سب تہمتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، جھوٹی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام سچے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ان کو جادوگر کہنا یہ حرام ہے، اور یہ اگر کوئی مسلمان ان کی کتاب پڑھ کے یا ان کی ہاں میں ہاں ملائے تو پھر وہ بھی کفر میں چلا جائے گا۔ تو اس سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کو بھی غلط کہتے تھے، اور خود جو ہے وہ جادو اور اس طرح کے کام خود سیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے۔ تو اس طرح کا کام یہ لوگ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ لوگ، ان لوگوں نے اصل میں اس میں تھوڑی سی نفسیاتی صورتحال ایسے دیکھیں کہ جب یہ جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر وہ جو نزول ہوا، اب اس میں کچھ جو ان کے تھے یہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے شو کر دیا، جس طرح یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ جی یہ تو جادو جو ہے نا یہ تو ایسا کام ہے، یہ تو آسمان سے آیا ہے، یہ تو آسمانی علم ہے، تو اس کا سیکھنا ثواب ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا جی شروع ہو جاؤ سیکھنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے صحائف آسمانی ہیں اس میں سے ہے، تو یہ اس کو سیکھو۔ تو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا بنایا گیا کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے وہ تورات کو چھوڑ دیا، تورات کو ایک طرف رکھ دیا، اس کے سیکھنے میں لگ گئے وہ جادو۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ جو دو فرشتے آئے تھے ان کے پاس تو کوئی پہنچتے تھے نا، باقی تو آپس میں سیکھتے تھے ان شیطانوں سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو تھے جو ان کو جو ہے وہ جادو کا کام سکھاتے تھے، یعنی واتبعوا، انہوں نے تابع داری کی، پھر ما تتلو الشیاطین، جو شیطان ان کو سکھایا کر پڑھ کر سناتے تھے، علی ملک سلیمان اس میں ہیں، تو یہ ان سے پھر یعلمون الناس السحر، وہ پھر لوگوں سے وہ شیطان جو تھے ان کو سکھاتے تھے، تو یہ سیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کوئی علم سیکھ رہے ہیں، پھر اس کو کرنے لگ جاتے تھے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا یہ غلط کام کر رہے ہو۔ اور اس کا سب سے بڑی بات جو میں بتاؤں قرآن پاک کی اس آیت میں، جیسے وما انزل علی الملکین میں انزلہ سے مراد وہ کہتے ہیں جادو ہے، تو انزلہ میں کوئی جادو کا ذکر نہیں ہے، آپ آیت پڑھیں، اس کے اندر انزلہ کے ساتھ کوئی آگے اور کوئی بات نہیں ہے، انزلہ فی سحر یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انزلہ سحر، یا سحر اگر لکھتے ہیں تو پھر وہ جادو بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جادو نہیں بندے پہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ میں خود جب لیڈ یونیورسٹی میں گیا یہاں انگلینڈ میں، تو میں نے کہا چلو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اس میں اسلام میں، تو وہ میں گیا تو اس میں سپروائزر جو تھا وہ انفارمیشن ہوئی، تو اس کے بعد جب اسیسمنٹ بات ہوئی تو مجھے پتہ چلا وہ تو سپروائزر میرا یہودی ہے، تو یہودی سے میں نے کیا اسلام سیکھنا ہے، پی ایچ ڈی کا اس نے ویریفائی کرنا ہے میرا، تو پھر آگے ڈگری ملنی ہے پی ایچ ڈی کی۔ میں نے کہا یار یہ چھوڑتے ہیں، ہم کرتے ہی نہیں ہیں اس کی پی
پی ایچ ڈی کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بس جو کرایا ہے یہ سب بہتر ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے، اگر آپ ان کا یہ، کیونکہ یہ جو اسلام کی تشریح یہ لوگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ان لوگوں سے منسلک کر کے وہ اسلام سیکھتے ہیں، ڈگریاں بھی لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کے بہت بڑے علم بردار ہیں، لیکن وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اس آیت پر آتے ہیں تو وما انزل علی الملکین میں پھر وہ اسی طرح اس میں وہ وہی باتیں پڑھتے ہیں جو ان کو گمراہ کر دیتی ہیں کہ یہ جادو، اور پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط خیال کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بیچ میں جو اچھی جو اسلام کی تعلیم ہے اس کے اندر وہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ اسلام بندہ سیکھے تو متقی پرہیزگار استاد ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا بندہ جو ہوتا ہے، جو ایمان پر قائم ہوتا ہے، وہی اچھا استاد ہوتا ہے۔ باقی جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے سب پہ، بس یہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ہم یہ دعا کریں گے اللہ ہدایت دے، تاکہ ہدایت جس کو مل جائے وہ بہت بڑا خزانہ ہے، ہدایت سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو تھا بابل پرانا جو عراق کا شہر تھا، اس کے اندر یہ بہت زیادہ کام جادو کا ہو گیا تھا، اور یہیں پر وہ نمرود بادشاہ جو تھا حکمران تھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، تو یہ ان کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی بابل جو ہے وہ شہر عراق کا شہر ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے جادو کا زور اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت جو ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہ کام لینا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا ہے، جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ جادو جو ہے وہ نقصان ہے، اور یہودی انہیوں کے پاس جو جو فرشتے آئے تھے یہ ان کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور جادو کا یہ جو کام تھا اس سے ہٹانے کا تھا کہ وہ اس کے اثر کو زائل کریں، لیکن انہوں نے الٹا وہ کام شروع کر کے اپنی آزمائش میں وہ فیل ہو گئے، تو یہ ان کے ہاں ہوا۔ تو اس وجہ سے جادو نقصان ہے اور فساد ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر فساد ہی پھیلتا ہے، اور یہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، ایمان کو چٹ جاتا ہے، یعنی ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بندے کا آخرت میں کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں رہتا، اس کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جادو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ کاش وہ لوگ تقوی اختیار کرتے، ایمان سے ایمان قائم کر لیتے اور تقوی اختیار کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنی رحمت عطا فرماتا کہ وہ جادو کے اس عمل سے، وہ توڑ سے، وہ اثرات کو زائل کر کے اپنے معاشرے کو پھر پرسکون بنا لیتے، تو رحمت الہی کا موجب ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے تو وہی غلط راستہ اندھیرے والا ہی تلاش کیا، جس میں وہ خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبا کے وہ ناکام ہوئے، اور اپنی جو آزمائش تھی اس میں وہ فیل ہو گئے۔ جبکہ تورات میں دیکھیں، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنوں کی طرف توجہ نہ کرو، جادوگروں کے بارے میں جستجو نہ کرو، کہیں ان سے یعنی ان سے آپ ناپاک نہ ہو جاؤ۔ یہ تورات کے اندر باتیں ہیں لکھی ہوئی کہ جنات اور ان سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جو اپنا عرش پانی پہ رکھتا ہے اور وہاں پر اپنے لشکر کو جو ہے یعنی اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے، اور شام کو وہ اس کے چیلے آتے ہیں، چیلے جو ہوتے ہیں آتے ہیں تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کیا، تو پھر یہ اس کو جس نے ایک میاں بیوی کو جدا کیا ہوتا ہے تو اس کو گلے لگاتا ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ تو شیطان کی سب سے بڑی خوشی اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس شیطان کا چیلا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے۔ تو یہ اتنا یعنی شیطانی کام ہے یہ۔
تو جادوگر جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر، اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اور جادو اثر ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو پھر ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو جادو چاہے جتنے بھی کر لو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ جادوگر مرد ہو یا عورت قتل کر دو اس کو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہماری ماں ہیں، ان پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تھا جس پر اسے قتل کر دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابیوں میں سے جادوگر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے، یعنی 3 صحابی جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی طرح سے جادوگر اور کاہن کے پاس بندہ نہ جائے ورنہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ امام راضی نے جادو کی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جن میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ستاروں کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں، کچھ وہم ڈال کے جادو کرتے ہیں، کچھ مردہ جو روحیں ہوتی ہیں ان سے مدد لے کے جادو کرتے ہیں، کچھ جنات کی مدد سے جادو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خیالات کو شعبدہ بازی کے حساب سے کر کے اور اس طرح منتر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز کر کے تو اس طرح جادو کرتے ہیں، اور دوسرے کی آنکھوں کو اندھیرا ڈال دیتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی ہر چیز کی حقیقت عطا فرما، جو حقیقت جو اصلیت ہے وہ۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں دنیا کی ہر چیز اصل حالت میں دکھا، تاکہ جو ہے نا یہ جو بعض دفعہ آنکھوں کے سامنے لوگ وہ کر کے کچھ کر دیتے ہیں پڑھ کے، تو پھر یا اس طرح سے وہ شعبدہ بازی کے اس اثرات سے بندہ بچے تو آنکھوں کے سامنے کچھ اور نظر نہ آئے۔ تو بعض لوگ مختلف ترکیب سے مختلف اعمال سے شکلیں تبدیل کرا دیتے ہیں اس طرح سے، اور بعض جادو کرنے والے دوائیاں اور کیمیکل جو ہوتی ہیں اس کے اندر خاصیتیں ہوتی ہیں، ان کے اثرات کو پھر ساتھ ملا کے جادو کے اثر کو شو کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دل کے اوپر خاص قسم کا وہ اثر کر کے جو چاہتے ہیں پھر منوا لیتے ہیں، یہ بھی جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ حرام اور غلط اور جھوٹ اور بے حیائی غلط چیزوں کے اثر سے اور غلط شرکیہ اور اس طرح کے منتر اور اس طرح کی چیزوں سے جادو کو کرتے ہیں۔ جادو ہر صورت میں کرنا حرام ہے، اور جس کے کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے کوئی اعمال نہیں اس کے پاس ہوں گے، جس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلا فرما دیا ہے کہ وہ جو ہے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں، کوئی حصہ ہے ہی نہیں ان کا، یعنی جادو کرنے والے جو ہیں ان کا وہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں عورتوں مردوں کو سب کو یہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے اگر کوئی بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو صبر کرے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں پر جاتے ہیں یا کورٹ میں یا کچہری میں کہیں پر انصاف اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، ذرا صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ انصاف دینے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر آپ جادوگر کے پاس بھاگ جائیں اور اس کو کہیں جی ہم اس پہ جادو کروا دیتے ہیں، چلو اس کا تو کوئی وہ سزا نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس میں بھی سزا اس کی قتل ہے، جو جادو کرتا ہے کرواتا ہے، پھر اگر اسلامی صحیح حکومت ہو تو پھر ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں جادو اور اس کے جو اثرات جادو کرنے والے ہیں یا جادو کروانے والے ہیں وہ جو بھی ہیں ان سے دور رہنا ہے، اور کسی جادو والے کے پاس جانا نہیں ہے، نہ اس کے جادو کے کوئی کام سیکھنے ہیں، نہ اس سے کسی کے اوپر کوئی ایسے جادو کر کے اس کا نقصان کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب سے امان میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور
آخرت میں بھی ایمان کی حفاظت فرما کر اللہ تعالی ہمیں اعمال نیک کے ساتھ مقربین میں شامل فرما۔